محترم سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت جیسے اعلیٰ عہدے پہ فائز کیا، نینوا کو ہدایت پر مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا۔ تب مسلسل مخالفت سے دل برداشتہ ہو کر یونس علیہ السلام نے قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا گیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا، اور یہ کہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ میں ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اسی وقت خدائے تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو مطلق ہرگز نہ پہنچنے پائے۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے نکل آئے اور عفو اور معافی کے لیے اس طرح دعا گوئے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کے رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس کی جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل سے محبت ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا جس میں ہزاروں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی گناہگواری نہ ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں؟ جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے، اب ہلاکت یقینی ہے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر سلام کی بیعت کرے، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور درگاہ الہی میں گریہ زاری کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول۔ جزاک اللہ خیرہ۔